بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ کربلا کے دوران جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیبیاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیبیاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خوب ساتھ بھی دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے 6 بیبیوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیبیوں نے عرض کیا، ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہیں؟ مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا کی زمین چھوڑ کر دور ہجرت کر کے چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیبیاں کون تھیں؟ انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور تک ہجرت کی؟ ان کے ساتھ کیا واقعات و معاملات پیش آئے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والی 6 بیبیوں کا ذکر کریں گے۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شادی ام بنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے حضرت عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان پیدا ہوئے اور ایک بیٹی حضرت رقیہ پیدا ہوئیں، جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، جن کو امام حسین نے مکہ سے کوفہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ جب کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے کہ آپ یہاں کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف لڑیں گے، تب حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا، مگر کوفیوں کی غداری کی وجہ سے آپ پر بہت ظلم ہوا اور بالآخر دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کے حوالے سے جاننے کے لیے اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ بات کرتے ہیں لاہور کی شہزادیوں کی، جن کی ایک مکمل تاریخ روایات میں موجود ہے۔ حضرت رقیہ کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل ابن ابی طالب کی 5 بیٹیاں موجود تھیں، جو حضرت رقیہ کے ساتھ لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان 5 بیٹیوں کے نام ام بانی، ام لقمان، اسماء، رمالہ اور زینب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر ان 6 بیبیوں نے کربلا سے ہندوستان کا سفر 9 محرم کو شروع کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھیں کہ شہادت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی، مگر چونکہ حکم تھا اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں بی بی پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹیلہ تھا، جس کے آس پاس ایک جنگل تھا اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل کے پاس لاہور کی قدیم ترین آبادی موجود تھی، جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام چونکہ اس وقت ہندوستان تک نہیں پہنچا ہوا تھا، لہذا وہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام مہابرن تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنور بکرما تھا۔ جب یہ 6 بیبیاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو وہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑیں اور مندروں میں پوجا کرنے کے لیے جلائی گئی آگ خود بخود بجھنے لگی۔ شہر میں ان کی آمد کے ساتھ بیبیوں کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ سب حالات دیکھے تو شہر میں کوہرام سا مچ گیا۔ بات بادشاہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنے تمام وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا اور سارے واقعات و حالات کی تحقیقات کا حکم دیا۔ تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ کچھ پردیسی شہر میں آئے ہیں، جن کی آمد کے بعد ہی ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں لا کر پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ عورتیں موجود ہیں جو چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ بیبیوں میں سے ایک نے راجہ کے بیٹے سے بات کی اور بتایا کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی اور ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں۔
اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ راجا کا بیٹا ان کی تمام باتوں سے ان کا کافی ہمدرد ہوا، مگر وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار پر بلوایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گی تو آپ کو زبردستی لے جایا جائے گا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے وہی حکم سنا تو آپ نے غصے بھری نگاہ سے راجکمار کو دیکھا، جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ ہوش آیا تو بہت رویا اور حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے قدموں میں گر کر معافی طلب کی۔ اس سارے واقعے کی خبر جب بادشاہ کو پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔ بیبیوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی سے دعا کی کہ اے خدا، تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا لے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور ہندو آ کر ان بیبیوں کو گرفتار کرتے، اچانک زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں زمین میں سما گئیں۔ ان کی قبروں کی نشاندہی کے طور پر ان کی چادروں کے کونے اللہ کے حکم سے زمین سے باہر رہ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور ان بیبیوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دینے لگا۔ بادشاہ کے اس بیٹے کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا کھاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا کھاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ برصغیر میں ہندو بادشاہوں کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں مسلسل بدلتی رہیں اور ہر دور میں ان بیبیوں کے مزار جوں کے توں رہے اور ان مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی جاری رہا۔ سن 410 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تو لاہور آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا مزار ہے، تو اس نے ان مزارات پر پختہ حویلیاں اور اندرونی برآمدے تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے دور میں اسی مزار کے دربار پر تعمیر دوبارہ کروائی گئی اور خانقاہ کی عمارات میں توسیع ہوتی رہی۔ اس کے بعد مزارات کے قریب موجود باقی قبروں کا اضافہ وقت کے ساتھ ہوتا گیا اور کچھ عرصہ بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی، جہاں پر لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ کربلا یعنی سن 61 ہجری سے لے کر قیام پاکستان یعنی 1947 عیسوی تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں نے اس سے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے لگے۔ تاہم آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بی بی دفن نہیں، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہاں پر وہی بیبیاں دفن ہیں جو عرب سے ہجرت کر کے کربلا کے دوران لاہور آئی تھیں اور ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آنے کے بعد اللہ کے حکم سے زمین میں دفن ہو گئی تھیں۔ باقی تو اصل حقیقت کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔